بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ابراہہ کون تھا؟ وہ خانہ کعبہ پر کیوں حملہ کرنا چاہتا تھا؟ اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا سبب کیا تھا؟ جب اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اور اس کا ذکر قرآن مجید فرقان و حمید میں اللہ رب العزت نے کیسے ارشاد فرمایا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ آج ہم آپ کو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہاتھی والوں کا اور ابابیلوں کا واقعہ سنائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ ناظرین، روایات کے مطابق جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 2 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر معاذ اللہ خانہ کعبہ کو گرانے نکلا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہہ نے یمن میں ایک بہت ہی شاندار گرجا گھر تعمیر کرایا تھا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ مسلمان خانہ کعبہ کی بجائے یمن میں آ کر گرجا گھر کا طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہو گئی تو بنو کنانہ میں سے ایک شخص نے غصے میں آ کر اس گرجا گھر کے تمام مقام منحمس میں جو مکہ مشرفہ سے 2 میل ہے جا اترا اور ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ چنانچہ وہ سردار قریش کے اونٹ اور بکریاں ہانک لایا، جن میں سے 200 اونٹ عبد المطلب بن ہاشم کے بھی تھے۔ بعد ازاں ابراہہ کی طرف سے حناطہ حمیری گیا اور عبد المطلب کو ابراہہ کے پاس لے آیا۔ ابراہہ نے عبد المطلب کا بڑا اکرام کیا اور دونوں میں بذریعہ ترجمان گفتگو ہوئی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابراہہ: تمہیں اونٹوں کا تو خیال ہے، مگر خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے اور جسے میں گرانے آیا ہوں، نعوذ باللہ، اس کا نام تک نہیں لیتے۔ عبد المطلب نے کہا: میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اور ہے، وہ اپنے گھر کو خوب بچانے والا ہے۔ ابراہہ نے کہا: خانہ کعبہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ پھر عبد المطلب نے کہا: پھر تم جانو اور میرا رب جانے۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکے میں واپس آ گئے اور قریش سے کہنے لگے کہ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دوروں میں پناہ لے لو۔ یہ کہہ کر خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی: اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے، اور اگر تو ہمارے قبلے کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو حکم کر جو تو چاہتا ہے۔ ادھر عبد المطلب یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کے درے میں پناہ گزین ہوئے۔ ادھر صبح ابراہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ آخر مکہ کی طرف اس کا منہ موڑ کر اٹھایا اور تیز بھاگنے لگا۔ غرض جب مکہ کی طرف اس کا منہ کرتے تو ہاتھی بیٹھ جاتا اور کسی دوسری طرف کرتے تو اٹھ کر بھاگنے لگتا۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف ابابیلوں کے غول بھیجے، جس کے پاس کنکریاں تھیں، ایک ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ انہوں نے کنکریوں کا مینہ برسانا شروع کر دیا، جس پر کنکر گرتا ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر ابراہہ کا لشکر بھاگ نکلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دشمنوں سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں سورہ فیل میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قصہ اصحاب فیل میں 2 طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت ظاہر ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر اصحاب فیل غالب آ جاتے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو قید کر لیتے اور غلام بنا لیتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ اس کے حبیب پاک پر حمل طفیلت کی حالت میں اسیری و غلامی کا دھبا نہ لگے۔ دوسرے یہ کہ اصحاب فیل نصاری اہل کتاب تھے، جن کا دین قریش کے دین سے جو بت پرست تھے یقیناً بہتر تھا،
مگر یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی حرمت قائم رکھنے کے لیے قریش کو باوجود بت پرست ہونے کے اہل کتاب پر فتح دی۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ کے دین میں اسی بیت اللہ کی تعظیم، اسی کے حج اور اسی کی طرف نماز کا حکم ہوا۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر لازمی وزٹ کریں۔ شکریہ۔